السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حارث سلطان اور حسن الیاس صاحب کا جو ویڈیو دیکھا میں نے، بہترین ویڈیو، اور اس سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس طرح سے ایکس مسلمس سے بات کیا جاتا ہے یا بات کرنا چاہیے۔ اصل میں جو آرتھوڈاکس لوگ ہیں، سے زیادہ جو روایتی علماء ہے، وہ لوگوں کو دین سے بھگاتے ہیں۔ آپ کو بظاہر لگ رہا ہوگا وہ دین کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ آپ کو ایکچولی دین کے لیے انوائٹ نہیں کر رہے، وہ لوگ آپ کے فرقے کے لیے، وہ لوگ اپنے طرف انوائٹ کر رہے ہیں، اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، رسول کی طرف انوائٹ نہیں کر رہے۔ اشرف علی تھانوی، چشتی، قادریہ، سلفی، ابن تیمیہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، وہ لوگ جو ہے اس کے طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی بندہ خدا کا دین چھوڑ کے جو ہے انسانوں کے بنائے ہوئے دین کو جو ہے کیوں فالو کرے گا؟ کوئی بھی بندہ خدا کے دین کو چھوڑ کے انسانوں کے دین کو جو ہے وہ کیوں اپنائے گا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو جو ہے اپنا تابع لوگوں کو کرنا ہے، اللہ کا تابع نہیں کرنا ہے، اپنا دعوت کرنا ہے، اپنی عبادت کرانی ہے۔ اب یہ آپ ایکس مسلمس کو جتنے بھی دیکھتے ہو نا، وہ بیسیکلی اگر آپ دیانتداری سے دیکھیے ان کے آبجیکشنس کو، اگر آپ اسٹڈی کیجئے گا، تو مجھے تو ہارڈلی جو ہے لگتا ہے کہ وہ ان کا کوئی بھی آبجیکشن جو ہے وہ اسلام کے اوپر ہے۔ انفیکٹ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا جتنا بھی آبجیکشن ہے نا، سب آرتھوڈاکسی کے اوپر ہے، سب ملائزم کے اوپر ہے، جس کو وہ اسلام سمجھ چکے ہیں۔ میں بھی آج تک میں نے کوئی بھی ایتھیسٹ، ایکس مسلم یا کوئی بھی بندہ جو ہے جو اسلام سے نفرت کرتا ہے یا اسلام چھوڑ چکا ہے، اس کو واحد قرآن کے بیسس پہ کرٹیسائز کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کو جو ہے حدیث، سیرت، تفسیر کا سہارا جو ہے نا، اس کو لینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ قرآن والے دین پہ آ جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس میں بہت جتنی بھی جو ہے ایک ہی کو آپ کو خوش کرنا ہے، وہ ہے اللہ، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ اور ان کا جو بنایا ہوا دین ہے، جو آرتھوڈاکسی کی جو بنایا ہوا دین ہے، فقہ ہے، جو بھی ہے، اس میں آپ کو پوری کی پوری آرتھوڈاکسی کو خوش کرنا ہے۔ آپ اگر کوئی فرقے سے ہے، جیسے مفتی طارق مسعود جو ہے، وہ اگر کوئی فرقے سے ہے تو وہ کبھی بھی کوئی ایسی بات کبھی نہیں بولے گا جو اس کے فرقے کے خلاف جائے، ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں بولے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے فرقے کے خلاف جو ہے نہیں جا سکتا۔ کیونکہ اور صرف فرقے کے خلاف نہیں، اپنے فرقے کے علماء کے خلاف بھی نہیں جا سکتا۔ کیونکہ وہ اگر کرے گا تو پھر اس کو آؤٹ کاسٹ کر دیا جائے گا، اس کو برادری سے نکال دیا جائے گا، اور جب اس کو برادری سے نکال دیا جائے گا تو بھائی وہ چندہ کیسے کلیکٹ کرے گا؟ یہ تو پورا ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے نا، ریلیجن تو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے جہاں پر ایک مافیا، ایک نیکسس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے آپس میں تو لڑتا ہے، لیکن جب اس نیکسس کی بات آتی ہے تو سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آج یہی نیکسس جو ہے، یہ ملا مافیا نیکسس جو ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو پھر ان لوگ کا کوئی ایمان دھرم ہے نہیں، ان لوگ کا ہے بس فرقہ، ٹھیک ہے۔ اور لوگ جو اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ انہی لوگ کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے گا کبھی بھی کوئی بندہ جو ہے نا غامدی صاحب کی بات سن کے یا پھر انجینئر محمد علی مرزا کی بات سن کے جو ہے اسلام نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے، بھلے ان کی بات صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن وہ بندہ جو ہے ان لوگوں کی بات سن کے جو اسلام چھوڑ دے گا۔ تو ہمارا اچھا، یہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اسلام کو چینج کر رہے ہیں، یہ چیز ایکس مسلمس بھی لگاتے ہیں، آرتھوڈاکسی بھی لگاتے ہیں، حالانکہ اسلام کو آلریڈی ان لوگوں نے چینج کر دیا ہے، اسلام کو آلریڈی ان لوگوں نے چینج کر دیا ہے۔ ہم جو ہے اصل اسلام پہ جو ہے واپس لانا چاہ رہے ہیں، جو ایکچولی کیا ہے نا، کسی کی صورت اتنی جو ہے بگڑ چکی ہے، اس
کو واپس جو ہے لانے میں جو ہے وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگوں نے فقہ کے ذریعے اور اپنے جو ہے تفسیر کے ذریعے اسلام کا جو ریئل شکل ہے اس کو چھپایا. ٹھیک ہے, ریئل شکل اسلام کا صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن. اسی سے سب چیز ثابت ہوتا ہے, اسی سے سب چیز جو ہے وہ رد ہوتا ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے تو کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے. سب جو ہے آپ سمجھ لیجئے جیسے آسمان میں سے گرا کھجور میں اٹکا والا حساب ہو جائے گا. تو یہی پورا حساب ہے کہ آرتھوڈاکس. اچھا یہ جو ہے نا ایکس مسلمس, یہ حارث سلطان جو ہے یہ بھی جو ہے نا حسن الیاس سے جو ہے وہی سیم بات پوچھا ہے جو کہ ہر کوئی پوچھتا ہے. ٹھیک ہے, کہ 1400 سال تک جو ہے سے جو ہے سب لوگ غلط سمجھے ہوئے آئے ہیں اور آپ نے صحیح سمجھا ہے. اس کا سمپل سا جواب تو یہ ہے, ایک تو انہوں نے حسن صاحب نے بہت صحیح جواب دیا کہ یہ جن کا بھی جو منہج ہے, ٹھیک ہے, ان کے منہج میں آپ میرے کو قرآن دکھا دو کہ پرائرٹی پہ قرآن ہے, اس کے بعد ہی کچھ ہوگا نا. تو وہ خود جو ہے جیسے سلفی ہو گیا, صوفی ہو گیا, جو بھی آپ اہل تشیع ہو گیا, ان کے نزدیک فیصلہ کن حیثیت جو ہے تو قرآن کی ہے ہی نہیں. تو یہ 1400 سال تو آپ 1400 سال بول رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کچھ ہی سالوں کے بعد جو ہے وہ رومن امپائر جو ہے کرسچینٹی قبول کر لی. جو نائسینین جو ٹرینٹی والی جو کرسچینٹی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ہو گئی. ٹھیک ہے, تو 2000 سال کی روایت کو آپ چیلنج کر سکتے ہو. آپ جوڈائزم کی 4000, ہندوازم کی ہزاروں سال کی روایت کو جو ہے چیلنج کر سکتے ہو. تو 1400 سال کی روایت کو کیوں نہیں چیلنج کر سکتے؟ کیا ہم جو ہے ایسا مسلم, کیا ہم یہ 1400 سال کے ٹریڈیشن کا بوجھ جو ہے اپنے کندھے پر کیوں رکھیں؟ ہم جو ہے سیدھا جو ہے اللہ اور رسول سے ڈائریکٹ ہدایت کیوں نہیں لے سکتے؟ اللہ اور رسول کے مطلب جتنا ٹائم بیتتا جائے گا اتنے علماء ایڈ ہوتے جائیں گے. ابھی 1400 سال ہوا ہے, کل 1500 سال ہوگا, 2000 سال ہوگا, تو مطلب جتنا دور جو ہے اسلام جاتا جائے گا اتنا علماء ایڈ ہوتے جائیں گے. تو پھر بھائی یہ تو پھر مونوتھیزم اور پولیتھیزم میں فرق کیا رہا؟ جب میرے کو ایز اے مواحد جو ہے ایک ہی خدا کی عبادت کرنی ہے تو پھر میں کو 1400 سال کا ٹریڈیشن کیوں فالو کرنا؟ ٹھیک ہے, اور خدا کی عبادت سے مطلب صرف دعا اور نماز نہیں ہے. خدا کی عبادت سے مطلب یہ ہے کہ لا گیور کون ہے. اگر لا گیور اللہ ہے تو اللہ بتائے گا بھائی. امام حنیفہ نہیں بتائیں گے, امام شافعی نہیں بتائیں گے, امام احمد نہیں بتائیں گے, امام بخاری نہیں بتائیں گے, اللہ بتائے گا. کیا حلال ہے کیا حرام ہے اللہ بتائے گا. باقی میٹر اپلیکیشن کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اصول میں اللہ واضح کر دیتا ہے, ہم لوگ اپلائی کر دیں. اپلیکیشن میں سب کا اختیار ہے, جسے چاہے جو کرنا. ابھی میں جو ہوں دیکھو, میرا ابھی مغرب عشاء باقی یہ تھا تو میں گیا نماز میں, تو دیکھا عشاء کی اذان ہو رہی ہے, جماعت بھی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ پیچھے 3 پڑھ لوں اور جب یہ لوگ 4 کے اٹھے تو میں سلام پھیر لوں, یا پھر پہلے عشاء پڑھ لوں اور بعد میں مغرب پڑھ لوں. یہ کیا ہے؟ یہ امت کا اختیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ایون قرآن سے یہ چیز ثابت ہے کہ نمازیں ہمیشہ جمع کی گئی ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں بھی جو ہے نمازیں جو ہے اس کو جمع کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو جب قرآن میں جب نمازیں جمع کی گئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے. انفیکٹ حج میں بھی جو ہے جو لوگ نماز جمع کرتے ہیں, تو جب یہ امت کو اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا تو وہ اختیار کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. اس کے لیے آپ کو کوئی عالم کی ضرورت نہیں. اچھا یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ تم لوگ عالم کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں بولتا ہوں. ایکچولی ہم لوگ کا یہ موقف نہیں ہے. ہم لوگ کا یہ موقف ہے کہ آپ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے, آپ اگر کسی جو ہے سوال کا شکار ہے جو آپ خود سالو نہیں کر سکتا, آپ بے شک کسی بھی عالم کے پاس جاؤ. کون روک رہا ہے بھائی؟ یہ تو کامن سینس ہے. ٹھیک ہے, دس از کامن سینس کہ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن بھائی جب سمجھ میں آ رہا ہے تب آپ کسی عالم کے پاس کیوں جاؤ گے؟
جب کوئی چیز ایک دم واضح سمجھ میں آ گئی ہے تب کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈاؤٹ ہے تو وہ تب پوچھا جائے گا، ڈاؤٹ نہیں ہے، اور وہ بھی جو ہے یہ نہیں ہے کہ میں عالم کے پاس گیا، عالم نے جو آنسر دیا ہے تو وہ میرے اوپر بائنڈنگ ہو گیا، نہیں، وہ میرے اوپر تب تک بائنڈنگ نہیں ہے جب مجھے اطمینان نہیں ہو کہ یہ حق ہے۔ ہاں، ایک بار حق مجھے اطمینان ہو گیا اس کے بعد میں اس کو جھٹلاتا ہوں تو اللہ کے نزدیک جو ہوں وہ گنہگار ہوں۔ لیکن میرے کو لگ ہی نہیں رہا کہ بندہ جو ہے سامنے والا صحیح بات بول رہا ہے، تو پھر کیوں جو ہوں میں اس کی بات مانوں؟ تو یہی فرق ہے بھائی آرتھوڈاکسی میں اور اسلام میں، کہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ جو ہے اسلام کو فالو کرتے ہیں نا وہ بھی کسی کے محتاج نہیں رہتے، کسی کا محتاجی نہیں ہے اسلام، ٹھیک ہے۔ اور جو مسلم ہے، مسلم بائی ڈیفینیشن وہ بندہ ہے who submit their will to God, who submit themselves to God، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت ہی سمپل ریلیجن ہے اگر قرآن کے اوپر فوکس کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ قرآن کو ہی ہٹا دو گے تو اس سے بڑا کمپلیکیٹڈ ریلیجن، اس سے بڑا ڈوگمیٹک ریلیجن کو بن نہیں سکتا، کہ آپ نے جو ہے بیس ہی ہٹا دیا ہے نا، آپ نے تو بیس ہی ہٹا دیا۔ قرآن جو اسلام کا بیس ہے اسی کو جو ہے آپ نے ہٹا دیا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی بار ملیں گے۔ لیکن ایک سی بات تو طے ہے کہ اب جو بھی ہم لوگ کا اپروچ ہوگا وہ اجتہادی ہوگا، وہ ٹریڈیشنل اپروچ جو ہے وہ کام نہیں آتا ہے، پروگریسو اپروچ ہی کام آتا ہے۔ اب اس کے اوپر کوئی میرے کو لبرل بولے، کوئی فیمنسٹ بولے یا جو بولے، آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم۔